Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As a woman, I find this interesting क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हर औरत ये चाह रही होगी, इस वीडियो का इंतज़ार कर रही होगी. मेरे पास इतनी ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे स्पेसिफ़िकली मैसेज करके, स्पेसिफ़िकली मेरी तरफ एक कमेंट कोई छोड़ के या ऑफिस को कहा है, रिक्वेस्ट की है, मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड आई हैं आप लोगों की कि प्लीज़ बाप का जो रोल है, फादर्स का जो रोल है पेरेंटिंग में, उसको भी हाईलाइट कर दें. माएँ जो हैं वो करती चली जा रही हैं, कोशिश अपनी पूरी कर रही हैं, लेकिन फादर्स जो हैं वो समझते हैं कि उनका कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, सिर्फ उन्होंने पैसे कमाने हैं और प्रोवाइड करना है और उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म. तो इस पे प्लीज़ आप जो है वो वीडियो बनाएं ताकि हम उनको भी इंक्लूड कर सकें, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. और बिल्कुल मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों के लिए बाप बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मैं इस वीडियो में दो बातें करूँगी, दो चीज़ों पे आई टच अपॉन टू थिंग्स. एसेंशली पहली बात कि फादर्स की क्या परसेप्शन होनी चाहिए, किस तरीके से आई वुड वांट कि फादर्स की जो परसेप्शन है वो चेंज हो अबाउट पेरेंटिंग, फादर्स का क्या रोल है पेरेंटिंग में. दूसरी बात, सन्स के लिए और डॉटर्स के लिए फादर वो उस रोल को प्ले आउट किस तरीके से कर सकते हैं. तो इन दो बातों पे मैं आज की वीडियो में बात करूँगी, इन दो टॉपिक्स पे, इन दो कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन करेंगे. नंबर 1, रैयत की जब बात होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. रैयत की जब बात होती है तो फादर की रैयत में वाइफ और बच्चे आते हैं. और रैयत के बारे में सवाल अगर है, जैसे कि हमें पता है दीन के हवाले से कि हर एक की रैयत के बारे में पूछा जाएगा उससे, तो उनकी रैयत के बारे में जब पूछा जाएगा तो जो बच्चे जब तक ये वो रैयत में हैं, जब तक ये वो डिपेंडेंट हैं, तब तक जो भी बच्चे गलत काम कर रहे हैं, बाप भी रिस्पॉन्सिबल है. और बल्कि बाप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि बाप ने ही माँ को गाइड करना है कि अगर आपको लगता है कि माँ किसी तरीके से कुछ गलत कर रही है, कोई गलत पेरेंट कर रही है, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माँ को भी गाइड करे, आप इस तरीके से करके देखें, आप इस तरीके से करके देखें. माँ जो है वो जाके बाप को बताया करे कि मेरे से ये इशू हो रहा है, मुझे ये मसला हो रहा है, मैं इसको कैसे करूँ. वो आपस में उनकी जो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, जो कम्युनिकेशन हमारी मैरिजेस में रही नहीं माशाल्लाह से, लेकिन होनी चाहिए. अगर वो कम्युनिकेशन बरकरार रहे तो वो आपस में एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक मैनेजर आपस में एक सीईओ से डिस्कशन हो रही है जी कि आज के हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके ये इश्यूज थे, वो सीईओ जो है या जो इंचार्ज है, वो डायरेक्टर है, वो बताता है कि जी अच्छा इसको, इन क्लाइंट्स को इस तरीके से डील करें, इन क्लाइंट्स को इस तरीके से डील करें. तो इसी तरीके से जो हेड है हमारे, जो फादर्स होते हैं, जो मेल है मेंबर या मैन ऑफ द हाउस है, वो हेड जो है वो अपने मैनेजर को, जो नेक्स्ट है उसका जो वाइफ है, उसको बताएगा कि अच्छा आप इसको इस तरीके से डील करें, इस तरीके से डील करें, क्योंकि पूछ जो है वो हेड से होती है और पूछ यहाँ जो है वो फादर से होगी. तो फादर्स अपने आप को ऐसे समझ नहीं सकते कि भाई पैसा दे दिया हमने, घर दे दिया, कुछ नहीं होता, हमारी गाड़ी भी दे दी हुई है, हमने नौकर भी दे दिए हुए और हमारी काम जो है वो ख़त्म हो गया. यहाँ बिल्कुल नहीं काम ख़त्म हुआ. यहाँ तक कि मेरी औरतों से भी बहुत एक हम्बल, एक बल्कि डेस्परेट रिक्वेस्ट है. देखिए, अगर आप चाहते हैं, और कौन औरत नहीं चाहती कि उसके जो हस्बैंड हैं वो इन्वॉल्व्ड हों पेरेंटिंग में, बिकॉज इट्स हार्ड, इट इज़ टफ एंड यू वांट सम सपोर्ट, यू वांट हेल्प. ठीक है, अब आप चाहती हैं, साथ ही आपकी डिमांडें नहीं ख़त्म होती. जिनको मीट करने के लिए वो साहब जो है वो पूरा दिन ऑफिस में क्या डबल ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं. आप अपनी डिमांडों को कम करें, एक नीड्स को मीट करना ज़रूरी है, उसमें आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नीड्स जो बिल है बिजली का, आपको पता है, बच्चों का खाना पीना है, अपना खाना पीना है, आपको जो बेसिक नीड्स हैं आपको पता है कि वो पूरी होनी चाहिए. ग्रोसरीज आती हैं, गैस के बिल होते हैं, सारी जो आपको अंदाज़ा है, अगर रेंट है, व्हाटएवर, वो नीड्स पूरी होगी. उसके ओवर एंड अबव जो आप चाहते हैं कि गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए हमें, घर ऐसा नहीं चाहिए, घर बड़ा चाहिए, बेशक के लोग उसमें कम हो, नौकर एक नहीं 3 चाहिए, शेफ़ भी हो तो गार्डनर भी हो. आपकी जो ख्वाहिशात हैं अगर आप उनको थोड़ा सा कम करें ताकि जो डबल ड्यूटी वाले हैं वो सिंगल ड्यूटी पे आके बाकी टाइम आप लोगों को दे सकें, तो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प द इंटायर फैमिली मच मोर. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू डूइंग इज कि जो आप पैसे वो इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं साहब, वो बेचारे आखिर में वीकेंड पे यही कहते हैं अच्छा आई डिडंट स्पेंड द टाइम विद द फैमिली, बताओ मैं तुम लोगों को कहाँ लेके जाऊँ, बताओ चलो बाहर खाना खाते हैं. या जो वाइफ वो थक जाती है पूरा दिन बच्चों के साथ, तो कहती है ज़रा खाना वापसी पे लेते आइएगा, मैं खाना नहीं आज बना सकी, या बच्चों ने मुझे पागल किया हुआ, इनको प्लीज़ किसी कहीं स्टोर से टॉयस ले दें.
کچھ کھلونے لے دیں, ان کو کہیں پارک میں لے جائیں. تو وہ آپ کی جو ہم کانسٹنٹلی نا, میں ابھی ریسنٹلی بلکہ اس پہ بڑا سوچ رہی ہوں, ہماری لائف جو ہے نا وہ اٹس کانسٹنٹلی ڈیمیج کنٹرول. وی میک مسٹیکس اینڈ وی جسٹ کنٹینیو ٹرائنگ ٹو فکس دیم. ہم صحیح ڈیسیجنس ہی نہیں لیتے, ہم غلط ڈیسیجنس لے کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط پیرنٹنگ کر کے پوری زندگی لگا دیں گے کہ آپ بچے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. غلط شادی کر کے پوری زندگی لگا دیں گے کہ آپ اس بندے کو بدلنا کیسے. نہیں بدلے گا بھائی. تو ہم جو ہے ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے کچھ غلطی کر رہی ہیں نا, پہلے ہی اچھا ڈیسیجن لے لیں, سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں. سوچ سمجھ کے جب آپ لوگ ڈیسیجن لیں گے تو ٹرسٹ بھی, جو آپ لوگ جو کنٹرول پہ اتنا پیسہ خرچ دیتے ہیں وہ پیسے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جو ٹائم آپ کو جو زیادہ پریشیس ہے وہ ٹائم ہے, وہ بانڈنگ ہے, وہ فیملی کا اکٹھا بیٹھنا ہے, اکٹھا کھانا کھانا ہے, باتیں کرنا ہے, ڈسکشنز کرنا ہے, وہ آپ لوگوں کو پاس اس کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا. تو عورتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پلیز اپنی جو خواہشات ہیں یا اپنی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو کنٹرول کریں, تھوڑا کرب کریں, تاکہ جو مرد حضرات ہیں ان پہ وہ پریشر نہ ہو جیسے کہ ہوتا ہے. اور یہ مجھے کسی ایک آدمی کی طرف سے کمنٹ آیا تھا جس کی بیسس پہ میں یہ کہہ رہی ہوں, اٹس ناٹ جسٹ تھاٹ آف ون پرسن. یہ آدمیوں کی کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ پریشر بہت زیادہ عورتیں ڈالتی ہیں مرد حضرات پہ, جس کی وجہ سے وہ پورا دن باہر پر ٹائم نہیں نکال پاتے بچوں کے لیے. اچھا, کمنگ بیک ٹو ناؤ کہ آدمی کا کیا رول ہے ریت کی وجہ سے. اٹ از اسینشل, اٹ از امپیریٹیو کہ جو آدمی ہے وہ یہ جانے, یہ اس کو پہچانے کہ بچوں کی ذمہ داری اس پہ ہے. بچوں کی پیرنٹنگ کس طریقے سے ہے, بچہ اگر جھوٹ بولتا ہے, گالی دیتا ہے, غلط کام کرتا ہے تو اس سے پوچھے اس چیز کے بارے میں. اور یہاں جو ہمارے یہ اگین کلچرل ایشو ہے, ماں نے تربیت خراب کی ہے, ماں کی غلطی ہے, ماں نے بچے ٹھیک سے نہیں پالے, ماں کو بچے پالنے نہیں آتے, ماں نے خراب کر دیا اس کو. نہیں, پوچھ جو ہے وہ باپ سے بھی ہوئے گی. باپ آرام سے اگر بیٹھ جائے سمجھ کے بھائی میں نے تو ان کو پیسہ شیسا دے دیا تھا, ان کی اپنی کرنا تھا. نہیں بھائی, اس نے بھی تو بچے پیدا آخرکار وائف نے کی ہیں, تو اس کا بھی بعد میں پھر کولیکٹیو ایک ایفرٹ ہونی چاہیے فار دا پیرنٹنگ, دا گڈ پیرنٹنگ آف بوتھ کڈس. اچھا, یہ بات ہوگی کہ ریت کے حوالے سے ہم نے سمجھ لیا کہ باپ کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے اور باپ کی جو ہے وہ پوچھ ہوئے گی بچوں کے لیے. دوسری بات, ناؤ کمنگ ٹو کہ باپ کا کیا رول ہونا چاہیے. باپ کا سنس کے ساتھ ایک ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے, ایک سوشل گیدرنگ تھی, کچھ لوگ تھے, 10-15 لوگ تھے, تو ان سارے لوگ جو تھے ان کے بچے بھی تھے, اور وہ سپریٹ جیسے فیملیز تھیں وہ الگ بیٹھی ہوئی تھیں. اور جو سارے جو لڑکے تھے, لڑکیاں بھی تھیں, جو بچے لڑکے تھے وہ کھیل رہے تھے کچن ٹوائز کے ساتھ, اور وہ کھانا بنا رہے ہیں, اور نہ کسی کے ہاتھ میں ٹول ہے, نہ کسی میں کوئی وہ جو بوائش ٹوائز ہوتے ہیں, کارز وغیرہ, کچھ نہیں کر رہے. تو بلکہ لڑکیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, بھائی ہمیں بھی کھانا بنانے دو نا. ناٹ دیٹ آئی ایم اگینسٹ کہ آدمیوں کو کھانا بنانا چاہیے, ایبسلیوٹلی کھانا بنانا آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک جو اتنا زیادہ فیسنیشن ہے ود دا کچن یا ود دا ٹاسکس جو گھر کے ہاؤس ہولڈ ٹاسکس ہوتے ہیں, اور انٹرسٹ اگر یہ ہو اور ساتھ انٹرسٹ نہ ہو باقی چیزوں کا جو مینلی ٹاسک مانے جاتے ہیں, جو گاڑیوں کے کام ہے, جو ٹولس کے کام ہے, جو میکینکی ہے, جو رف ورک ہے, اس کا بالکل انٹرسٹ نہ, دیٹس کنسرننگ. اور وہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ جو آدمی کر رہے ہوتے ہیں کام وہ گھر چلے جاتے ہیں گھر صبح, اور جب بچے اٹھتے ہیں باپ جا چکا ہوتا ہے, جب واپس آتا ہے باپ تو اس تک بچے جو ہے وہ تھک ہار چکے ہوتے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا کھیلنے کا, اس کے بعد کھانا پینا کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو جو روٹین میں ہے دے ڈونٹ سی دا فادر بینگ اے فادر, دے ڈونٹ سی دا فادر بینگ اے مین. تو سنس کے لیے, پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, سنس کے لیے اٹ از سو امپورٹنٹ, اٹ از مطلب آئی کین ناٹ ایون پروبیبلی پٹ اٹ with the emphasis that it actually has, کہ sons, if you want your son to be a man, you want your son to take up the responsibilities of a man, to understand what a man is, he needs to see a man. اور وہ عورت نہیں دکھا سکتی وہ زندگی, وہ دنیا, وہ ریالٹیز آف لائف, وہ رف ورک, وہ دنیا کی جو ہارشنس ہے وہ آدمی ہی دکھا سکتا ہے. بعد میں اس نے پیسے کمانے ہیں, بعد میں اس نے دھکے کھانے ہیں, بعد میں اس نے لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے, وہ سارا آدمی سکھائے گا, عورت نہیں سکھا سکتی. اور لڑکیوں کی جہاں بات آتی ہے, لڑکیوں کے لیے یہ فیکٹس ہیں, یہ اسٹڈیز ہیں, یہ ریسرچز ہیں. سنگل جو پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں وہاں کی بچیاں افیئرس میں زیادہ پڑھتی ہیں, اور دونوں جینڈرس پہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ڈرگس میں زیادہ جاتے ہیں, ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں,
سکسیس کر نہیں پاتے, اپنی لائف میں کچھ اچیومنٹ کر نہیں سکتے, ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ایریا آف کسی بھی رول آف لائف میں سکسیس نہیں اچیو کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس وہ فادر فگر نہیں تھا ایٹ ہوم ٹو مینٹین اینڈ گیو اسٹیبلٹی ٹو دا فیملی. تو لڑکیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک باپ ہو, تاکہ وہ ایک تو اسٹینڈرڈ سیٹ ہو سکے کہ آدمی کیا ہوتا ہے, وہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کے لیے فال نہ کریں, وہ جو ایک نیڈ ہوتی ہے آدمی سے, ان کی ایک اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ کہیں اور نہ ڈھونڈیں, وہ اپنے باپ میں ہی ڈھونڈیں. اور وہ زیادہ تر جو لڑکیاں اپنے باپ سے کلوز نہیں ہوتی, چھپاتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں, دوست یاروں میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کر کے اپنی فیملی سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں. تو یہ دونوں جو بچے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے, کرٹیکل ہے آج کل کی اسپیشلی دنیا میں, کہ جو باپ کی انوالومنٹ گھر میں بہت زیادہ ہو. تو پلیز فادرز, اف یو آر لسننگ ٹو دس, اپنے گھر میں جو ہے پیرنٹنگ میں انوالومنٹ رکھیں. ہر روز واپس آتے ہیں آپ گھر, جب ماں سے پوچھیں اچھا جی ہاؤ واز دا ڈے ٹو ڈے, کیا بچے نے کیا اچھا کیا, اس کو شاباش دیں, اس کو پیار دیں, اس کو ریوارڈ کریں, اپریشیٹ کریں, حق کریں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, بانڈنگ کریں. ماں سے پوچھیں کس نے کچھ غلط کیا, اس کو سمجھائیں. آپ دونوں یو شوڈ بی آن دا سیم پیج, آپ ایک ہی لفظ, ایک ہی الفاظ استعمال کریں, ایک ہی آپ لوگوں کی ڈیسیجن ہونا چاہیے, ایک ہی آپ لوگوں کا اسٹانس ہونا چاہیے, وہ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں تاکہ ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو سکے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ بچوں کے سامنے ڈیولپ ہو سکے. اور یہ آپ جب کریں گے یہ سارا کچھ, when all of this will be at play, you will see a drastic improvement and change in the house, and you will see کہ بچوں کی پرسنالٹی کتنی سالڈ اور بچوں کی پرسنالٹی کتنی اچھی ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی ہے. So fathers, please, they are also your kids, they need you more than they need the money. پلیز ڈو دیٹ, تاکہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بچے وہ بن سکیں جس طریقے کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو مائیں بھی ہیں وہ بھی خوش ہوئیں گی اس بات پہ. اگر آپ اپنی جو پریشر ہے باپوں پہ ڈالنا کم کر دیں, آپ بھی خوش ہوئیں گی کہ جو فادرز ہیں ان کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, اور آپ کو بھی سپورٹ جو چاہتی ہیں آپ وہ مل رہی ہے, ہیلپ جو چاہتی ہیں آپ مل رہی ہے, ایموشنل بھی اور فزیکل بھی. سو آئی ہوپ دس ہیلپس اے لاٹ آف فیملیز, کیونکہ یہ بہت ضرورت ہے. اور یہ ہماری کلچر کا بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ یہاں باپ اگر بچے کو گود میں بھی پکڑ لے تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ کلچر کے ایشوز ہیں, یہ نہ ہمارے ریلیجن میں کہا جاتا ہے اور نہ ہی ہماری کسی بھی طریقے سے امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جو ہماری سوسائٹی کے ایشوز تھے, جو ہمارے سوسائٹی کے جو ساری چیزیں غلط ہیں ان کو چھوڑیں. کیا ہم وہی غلطی کرتے رہیں گے جو کہ ہمارے فور فادرس نے کی, نوئنگلی دیٹ دے ور رانگ؟ تو یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. سو پلیز, I hope this helps a lot of families, and let's revive the true Islam and true picture of good parenting. Thank you.